بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن فا کی اقسام کے متعلق ہم تیسرا لیکچر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور فا کی 8ویں قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ فا کی 8ویں قسم جس کا نام فا رابطہ ہے، اس کو فا رابطہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ شرط اور اس کی جزا میں رابطہ پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ شرط کے جواب پر داخل ہوتی ہے جبکہ جواب جملہ اسمیہ ہو، یعنی اگر جواب جملہ اسمیہ ہوگا تو اس سے پہلے یہ فا آئے گی، جیسے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ شرط ہے، ہوا علی کل شیء قدیر یہ جزا ہے، اور یہ جزا جملہ اسمیہ واقع ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہوا ضمیر ہے، مبتدا بن رہی ہے، علی کل شیء یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جزا بنے گی، اور جزا جملہ اسمیہ واقع ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے پہلے یہ فا آیا۔ اس کو فا رابطہ بھی کہتے ہیں اور فا جزائیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس سے پہلے بھی یہ فا رابطہ آتی ہے۔ یہ دو صورتوں میں ہوگا، جملہ فعلیہ ہو یعنی جزا جملہ فعلیہ ہو، اس کا فعل جامد ہو یعنی جس سے مزید سیغے نہ بن سکتے ہوں، جیسے لفظ عصا ہے، اس سے مزید سیغے نہیں بنتے، لہذا یہ فعل جامد ہے۔ اب ان تجتہد یہ ہے شرط، عسا ان تنجحا یہ جزا ہے اور جملہ فعلیہ کی صورت میں ہے، اور اس کا فعل جو ہے یہ عسا یہ جامد ہے، لہذا اس سے پہلے بھی فا آتا ہے۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جزا جملہ فعلیہ ہو، اس کا فعل طلبی ہو یعنی جس میں طلب کا معنی پایا جائے، وہ امر بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، جہاں جہاں طلب کا معنی پایا جائے گا فعل طلبی ہوگا تو اس سے پہلے فا آئے گا، جیسے اذا اکلتا جب تم کھاؤ، فلا تکثر تو تم زیادتی نہ کرو، زیادہ نہ کرو یعنی زیادہ نہ کھاؤ۔ اب یہاں پر اذا اکلتا یہ شرط ہے اور لا تکثر یہ اس کی جزا ہے، جزا جملہ فعلیہ واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو اس کا فعل ہے یہ فعل طلبی ہے یعنی نہیں ہے، نہیں کے اندر بھی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جاتا ہے، لہذا اس سے پہلے بھی فا آئی۔ تو یہ ویسے تو 3 صورتیں ہو گئی، لیکن اگر ہم اس کو ایک شمار کریں تو یہ 2 صورتیں ہوئی۔ تیسری صورت کہ جزا ایسا جملہ ہو جو لفظ ما سے شروع ہو، جیسے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ تو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اب مَن يُضْلِلِ اللَّهُ یہ شرط ہے، ما لَهُ مِنْ ہَادٍ یہ جملہ ہے جو کہ ما سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے فا آیا۔ بعض کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ جملہ فعلیہ جو ما سے شروع ہو اس سے پہلے بھی فا آتی ہے، تو جملہ فعلیہ ہونا ضروری نہیں، لفظ ما کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لفظ ما سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے فا آئے گی۔ اب یہ جملہ لفظ ما سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ چوتھی صورت جزا ایسا جملہ ہو جو لفظ لن سے شروع ہو، جیسے وَمَن تَأَخَّرَ جو دیر کرے گا، فَلَن يَدْخُلَ تو وہ ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ شرط ہے۔ لن يدخل یہ جزا ہے، اور جزا جو ہے یہ فعل یہ حرف لن سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے پہلے بھی فا لایا گیا۔ پانچویں صورت جزا ایسا جملہ ہو جو لفظ قد سے شروع ہو، جیسے وَإِن يَسْرِقْ
اگر وہ چوری کرے فقد سرق اخ له من قبل، تو تحقیق اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے. یہ شرط ہے قد سرق اخ له من قبل، یہ اس کی جزا ہے، اور جزا لفظ قد سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے پہلے بھی فا کو لایا گیا. چھٹی اور ساتویں صورت جزا ایسا جملہ ہو جو حرف تنفیس سے شروع ہو. حرف تنفیس وہ حرف جو فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جس میں ایک سوفا ہے اور ایک سین ہے، ان کو حرف تنفیس کہتے ہیں. تو اگر جزا جملہ تنفیس سے شروع ہو تو وہاں پر بھی فا کو لایا جاتا ہے، جیسے وَمَن يَسْرِقْ، اور جو چوری کرے، فَسَتُقْطَعُ يَدُهُ، تو ان قریب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تقطع یہ فعل مضارع ہے جس سے پہلے سین آیا، یہ جزا واقع ہو رہی ہے اور جزا سے پہلے حرف تنفیس ہے، لہٰذا اس سے پہلے فا کو لایا گیا. سین کو ہٹا کر آپ صوفہ لگا لیں تو یہ دونوں کی مثال بن جائے گی. وَمَن يَسْرِقْ، جو چوری کرے، فَسَوْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. آٹھویں صورت، نویں صورت اور 10ویں صورت. اگر جزا اِنَّ ما سے شروع ہو یا رُبَّ ما سے شروع ہو یا فَكَأَنَّ ما سے شروع ہو تو اس سے پہلے بھی فا کو لایا جاتا ہے. جیسے انما کی مثال، ان تخطئ، اگر تم غلطی کرو، فَإِنَّمَا خَلَقْنَا بَشَرًا، تو ہمیں انسان ہی پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان غلطیاں کرتے ہیں، اگر تم غلطی کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تم انسان ہو، انسان غلطیاں کرتے ہیں تو تمہارے غلطی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اب یہاں پر یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے، اور جزا انما سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے پہلے فا کو لایا گیا. ربما کی مثال، ان تضربنی، اگر تم مجھے مارو گے، فربما تضرب، تو بسا اوقات تمہیں بھی مارا جائے گا. یہ جزا ہے اور ربما سے شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی فا کو لایا گیا. فَكَأَنَّمَا کی مثال، ان رأیتہ، اگر تم اس کو دیکھو گے، فَكَأَنَّمَا رأیت ولیًا، تو گویا کہ تم ولی کو دیکھو گے. 11ویں صورت اس کی یہ ہے کہ جب جزا لفظاً اور معناً دونوں طرح جملہ فعلیہ ماضیہ ہو، یعنی لفظاً بھی وہ ماضی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی وہ ماضی ہو. جیسے اس کی مثال قرآن پاک سے، ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت، یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے جس میں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الزام لگایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک نازیبا فعل کا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو اس عورت نے جو الزام لگایا ہے اس نے الزام صحیح لگایا ہے، اس نے سچ کہا ہے. مقام استشہاد یہ لفظ صدقت ہے، یہ پوری کی پوری شرط ہے، اور صدقت یہ اس کی جزا ہے. یہ لفظاً بھی ماضی ہے، فعل ماضی ہے، جملہ فعلیہ ماضیہ ہے، اور معنن بھی ماضی ہے کیونکہ وہ الزام پہلے لگا چکی تھی. تو صدقت یہاں پر جزا جو ہے جملہ فعلیہ ماضیہ ہے، لفظاً بھی اور معنن بھی، لہذا اس سے پہلے بھی فا رابطہ کو لایا گیا. یا جزا صرف لفظاً جملہ فعلیہ ماضیہ ہو مگر معنن وہ مستقبل پر دلالت کر رہی ہو. اس کی مثال بھی قرآن پاک سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ، جو برائی لے کر آیا، برائی سے مراد یہاں پر شرک، یعنی جو شرک لے کر آیا، جس نے شرک کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کی، فَکُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ،
تو ان کے چہروں کو اوندے منہ ڈال دیا جائے گا فی الناری آگ میں. یہاں پر کبت وجوہہم فی الناری یہ لفظاً تو فعل ماضی ہے لیکن یہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے، معنن یہ مستقبل ہے، لہذا اس سے پہلے بھی فا رابطہ کو لایا گیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمارے سیکھنے سکھانے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا